ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ سال کے سب سے قیمتی دن ہیں۔ ہلو دوستوں، السلام علیکم۔ آج پھر میں آئی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ حج کا مہینہ چل رہا ہو اور قربانی کی بات نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو چلیے سنتے ہیں مفتی صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کے بعد سال کے سب سے قیمتی جو 10 دن ہوتے ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ سال کے سب سے قیمتی دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے نا، تو 10 راتوں سے مراد یہی 10 دن ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ کا شکر کا موقع ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان کے بعد جو سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگنے کے لیے، وہ سب سے قیمتی 10 دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 2026 میں عطا فرما دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے اور ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا عبادت کے کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کو سنائی، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم ہے۔ اللہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہو، سوچ کر دیکھو کہ وہ چیز اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی اور کتنی اہم ہوگی۔ تو اللہ نے والفجر، فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر، جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت سال کے تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک کتنے قیمتی ہوں گے۔ ان 10 دنوں میں ہی حج کی جو تمام چیزیں ہیں وہ کی جاتی ہیں، حج کے جو ارکان ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ، ان 10 دنوں میں بھی 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ اور بڑا دن ہے۔ ان 10 دنوں میں بھی سب سے بڑا دن یوم عرفہ، کیونکہ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ اسی 9 ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، عرفے کے دن۔ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب تو ہے ہی، روزے رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا ایک روزہ یہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ افضل ترین دن ہے، عرفے کا دن، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان 10 دنوں میں آپ عبادات خوب کیجئے، نماز، روزہ، درود شریف، ذکر و اذکار، جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ آپ خوب کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور سب سے بڑی عبادت ان 10 دنوں کی، ہم اور آپ عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ گناہوں سے بچنا، چونکہ آج کل فتنے فساد کا ٹائم چل رہا ہے، تو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے جو میں کروں؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت ہے گناہ سے بچنا، کیونکہ آپ نیکی کے کام نہ کریں لیکن گناہوں سے بچ رہے ہیں تو آپ کا نام اعمال چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بھرتا رہے گا۔ لیکن آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر گناہ جو ہے نا وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ دیکھیے، جیسے ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو جن 10 دنوں میں یا جس دن بھی اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، جس دن میں عبادت کرنا، جیسے رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو جب عبادت کرنے کا ثواب بڑھے گا تو اس دن کی فضیلت اور اس دن کے احترام کی وجہ سے
گناہ کرنے کا وبال بھی پڑے گا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ یہ ویسے ہی حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے قابل احترام مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا یہ مشرکین اور قریش کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا، منہا اربعۃ حرم، جس میں سے ایک ہے ذی الحجہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پورے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھا ہوا ہے، لیکن 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ بڑھا ہوا ہے، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھا ہوا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ عبادت کم کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گناہوں سے نہ بچیں، آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر نیکیاں آپ کی برباد اور ضائع ہو جائیں گی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پانی کی ٹنکی ہو، نیچے سوراخ ہو، تو اوپر سے آپ پانی چاہیں کتنا بھرتے رہیں، ٹنکی خالی ہوتی رہے گی۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نیکیاں کم کریں چاہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر کیجئے۔ ویسے تو میں یہ کہوں گا نیکیاں بھی خوب کیجئے اور گناہوں سے بھی بچیے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو گناہ سے بچنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ گناہوں سے بچنا یہ آج کل کے ٹائم میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی یہ کچھ فضیلت تھی، اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ روزہ رکھنا یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اور زیادہ ثواب میں فضیلت میں بڑھا ہوا ہے۔ عبادت کرنا یہ باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو نفل عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ بیسٹ ہے۔ آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، گناہوں سے بچیے، ذکر و اذکار کیجیے، مطلب A to Z عبادت کے جتنے کام ہیں وہ آپ عشرہ ذی الحجہ میں خوب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ اب ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ، عید الاضحیٰ، قربانی سے متعلق تمام مسائل پر ہی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔